برباد ہو گئے مہاجر، برباد۔ اس میں پہچان ہونی چاہیے، حاضر دماغی ہونی چاہیے۔ ہمارے تو حاضر دماغی نہیں ہے، گٹ کے ماوے کھا کر۔ اچھا خیر، ہم سے تو زیادہ یہ باقی کھا رہے ہیں، سرائیکر پٹھان کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بدنام صرف مہاجر ہے، لیکن پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی۔ دوستوں، بہت ہی برے حالات ہیں کراچی کے، بے انتہا برے، بہت برے حالات ہیں۔ مطلب اس قدر تنگ کیا جا رہا ہے کراچی والوں کو کہ میں کہتا ہوں کہ یار مطلب آخر ہم لوگوں کا فیوچر کیا ہے؟ ہمارا فیوچر یہی ہے کہ بس صبح نکلو، گھر والوں کو آخری دفعہ گلے مل کے نکلو، واپس آئے نہیں آئے آگے تو غنیمت، نہیں آئے تو پھر اوپر کوئی جیب میں اگر 10 کا نوٹ بھی پڑا ہوا ہے وہ کم وقت وہ تک نہیں چھوڑتے۔ مجھے تو سندھیوں نے لوٹا تھا 2017 کی بات ہے، 17-18، ہاں 17 کی بات ہے، سردیوں کے دن تھے، اتنے سے تھے سندھی، اور جو بائک چلا رہا تھا ڈر کے مارا اس کا برا اثر تھا، دوسرا تھا اس نے انگوٹھیاں پہ انگوٹھیاں پہنے تھی، جیب کی تلاشی لی، اب جیب میں موبائل ہی نہیں کیونکہ اللہ سے اسکوائر پہ پٹھان نہیں چھوڑتے، اور ان سے بچتا تو پھر یہاں پر جو کوئی نہ کوئی لوٹ جاتا، بچا ہی تو بار بار تھوڑی آ رہے کہ بھائی اتنی آمدنی تھوڑی ہوتی کہ لے دوبارہ بندہ نہیں نکلا، میرا موبائل ہی نہیں ہے تیرے پاس، میں کہا تم لوگ اور تمہارے بیٹی بھائی چھوڑیں گے تو پھر کچھ کریں گے نا۔ اس نے وہ انگوٹھی بھرا جو ہے میرے منہ پہ مار دیا، میرے یہاں تو پورا گال سوچ گیا، محلے میں سے کوئی نہیں نکلا۔ یہ ہمارے مہاجروں کا حال، مہاجروں کے ایریے کی بات ہے، گلشن نواز سے پہلے احسن آباد کا ایریا لگتا ہے، اور وہ امام باغ کا ایک ہے ام البنین، اس سے اندر کی طرف ایک راستہ بہت اندر، وہاں پر یہ واقعہ ہوا 2017 میں۔ اچھا جی، اب ایک ایک کو بلا رہا ہوں، تمہارے گھر میں کتا اتنا خطرناک سا ان کے پیچھے چھوڑو، نہیں نہیں آپ جائیے گھر کے اندر جائیے بھائی، ایسے صورت میں ہم گھر جاتے ہیں، لانا ہے تمہارے اوپر، تمہارے کتے کے اوپر۔ وہ سندھیوں کا ٹولہ ہے، کہہ کہ کیا ہوا، میں کہا یار ایسا ایسا سکیم ہے، کہہ رہے بائک پہ بیٹھو پھر ان کو دھو کر آتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تم لوگوں کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں گیا گھر۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لڑکے آئے، کہنے لگے کہ بھائی تم بھی چلتے، تمہاری بھی چیز مل جاتی۔ میں نے کہا میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، مجھے بس مارا ہے انہوں نے، کیا بولتا، ہاں ایک وہ تھا جہاں میں کام کرتا تھا وہاں کی دکان کی چابی تھی، ایک جو لوڈو کا وہ ہوتا ہے نا پاسا جسے آپ لوگ چھکا بولتے ہو، وہ تھا، وہ لے گئے تھے، اور 800-900 روپے، ہاں 800-900 روپے تھے۔ میں کہا چھوڑو یار، کہہ رہے 12 ایک کی آنکھ پھوڑ دی، ایک کی ناک توڑ دی، اور وہ جو ہے وہ ادھر ادھر گھوم رہے، صحیح ہے بھائی۔ سندھیوں میں ایکا ہے، پنجابیوں میں ایکا ہے، پٹھانوں میں ایکا ہے، سرائکیوں میں ہے، بلوچوں میں ہے، نہیں ہے تو اردو بولنے والوں میں۔ یہ واقعہ بتانے کا یہ مقصد تھا۔ الطاف حسین صاحب نے کہا ہے نا لائسنس والا اسلحہ ہونا، الطاف حسین صاحب لائسنس والا اسلحہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، آفاق احمد بھی کہہ رہے ہیں، جب ہر ایک نے رکھا ہے تو ہم بھی رکھیں گے، بالکل رکھیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے کو دیکھتے کہ یار فلانے نے کیا تو وہ ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے نہیں، ہماری زبان بات ہے، ہمارے تو مہاجر ایک دوسرے کو مارنے کے پکڑ کے، یہی تھا تفریح لینے کے چکر میں، کوئی جنگ ہے ہو گیا اور مہاجر ہے نا، یہی ہے، ہم مہاجروں کی ذاتی ہے، یہ کر کے لڑواتے اوپر پھنسوا دیتا ہوتا۔ ہمیں پہلے ایک کرنے والا کوئی بندہ ملے نا، جو اس قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے، اور یہ آپس میں سے جو ہے نا یہ نکالے۔ پہلے ہوتا تھا کہیں بھی کوئی ہو رہا ہے بندہ اکیلا پٹ رہا ہے نا، ادھر نعرہ الطاف لگایا، ادھر سے جی الطاف، بسوں سے چھلانگے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، دکانوں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے پہلے پھڈا بعد میں، کس کی غلطی کیا نہیں ہے، پہلے دھوتے تھے، وہ ہوتا تھا پہلے، وہ تھا اتحاد، نو الطاف نو اتحاد، یہ حقیقت ہے، کڑوی ترین حقیقت ہے۔ آپ نے کہا کہ سمن آباد میں گوشت کی مارکیٹ کو لوٹ لیا ہے مسلح افراد نے، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ نے کہا صدر میں جھولی مارکیٹ کو لوٹ لیا، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ پولوں کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ فیلڈنگ کر کے 18-20 ڈکیت جو ہیں
وہ لوٹ ماری کرتے ہیں، جس کو ہماری پیپلز پارٹی کی خاتون ہے وہ کہتی ہیں ڈنڈے سے انہوں نے لوٹا ہے، ڈنڈے سے، یہ پاگل ہے، یہ پوری عوام اندھی ہے، وہ ڈنڈے تھے ان کے ہاتھ میں۔ شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لمبے والے غبارے تھے، وہ جو پیچو پیچو بجتے نا، وہ نہیں۔ جب وہ 18 ڈکیت نہیں پکڑے جا رہے، سب یہ مویشی منڈی پہ ڈیلی لوٹ مار ہو رہی ہے، جانور اتار دیے جاتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، جانور سمیت جو ہے پیسے لوٹ کے موبائل لوٹ کے چلے جاتے ہیں، پولیس کھڑی بھی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ عوام کو ایک ہونا پڑے گا، تمام مہاجرین کو، تمام کراچی والوں کو، چاہے کسی بھی زبان سے، سب ایک ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ سندھی لوٹتا ہے ہم لوٹتے ہیں، پنجابی لوٹتا ہے ہم لوٹتے ہیں، پٹھان لوٹتا ہے ہم لوٹتے ہیں، اسی طریقے سے بلوچی لوٹ رہے ہم لوٹ رہے ہیں، کوئی لوٹ رہے ہیں ہم لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک عزم بنا لیں اپنے اندر تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی سیکورٹی کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، ہم ہی آپس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا بازو بننا ہے، سب زبان میں، اور اسلحہ ہر ایک کے پاس ہے، اردو بولنے والوں کے علاوہ۔ اس لیے اللہ حسین صاحب اور رفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں بھائی ہر وقت ہر کوئی ہر ایک کے ساتھ نہیں رہتا، اس لیے اپنی سیکورٹی خود کرو، لائسنس بنواؤ، اسلحہ جیب میں رکھو، چل میرا بھائی، لیکن چلانا بھی سیکھنا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی بےچارا کے پتہ پوچھے اس کو اڑا دیا، پہلے نہیں انڈرسٹینڈ ہم مرا پڑا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیز یہ جرم نہ ہو، ٹریننگ لے باقاعدہ طور پر، پہچان ہو مجرم کون ہے، بیچارہ ایک مجبور آدمی کوئی راستہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی سیلز مین آ گیا، کوئی کسٹمر آ گیا دکان پہ کہیں پہ، تو اس میں پہچان ہونی چاہیے، حاضر دماغی ہونی چاہیے۔ ہمارے تو حاضر دماغی نہیں ہے، گٹ کے ماوے کھا کر، اچھا خیر ہم سے تو زیادہ یہ باقی کھا رہے ہیں، سرائیگر پٹھان کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بدنام سے ماجر ہے، لیکن پھر بھی اب پورا ماوا جائے گا دیش کی ماں، تو یہ حالت جب ہے نا ہماری، ہمارے دماغ نہیں کام کرتے، ان سے نکلیں باہر اور کچھ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ بنے۔ ہم لوگوں کا ہمارے اندر رہ کیا گیا ہے؟ نوکری ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ماجروں بتاؤ تو صحیح۔ تم کہیں پہ ریڑھی لگاتے ہو تو وہ آ جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انکروچمنٹ والوں کے نام پہ ڈکیت آ جاتے ہیں، وہ آ کے جو تمہارے وہ ٹھیلے اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، اور 10-10 20-20 ہزار کے ابھی واٹر پمپ پہ ہوا ہے کل میں دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ سب کے ٹھیلے انہوں نے اٹھا دیے، وہ جو پنجابی پٹھان سندھی اردو جو کھڑے سب کی اٹھا کے پھینک دیے، ہر ایک کو 10-10 20-20 ہزار کی چپیٹ۔ عید رمضان آنے سے 3 مہینے پہلے بھی یہ سین چلا تھا، اور اب بقرعید آنے سے پہلے جانور کے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام میں دے گی۔ جو لہسن جو ہے نا 150 روپے 200 روپے پاؤ مل رہا تھا نا، کل میں آدھا کلو جو ہے وہ 150 روپے کے لے کر آیا ہوں، ہری مرچوں کے ساتھ فری میں، کیونکہ جب وہ سرکار آئی ہوئی تھی نا ڈر رہے تھے سب۔ گوشت کے ریٹ 700 روپے کل مجھے بتائیں، لیکن ڈر کے مارے کہتے ابھی نہیں دیں گے کیونکہ ابھی وہ پکاڑ پچاڑ کرنے آئے ہیں، ابھی بھاگو۔ 700 روپے اوریجنل ہے بغیر ہڈی کے گوشت کے، یہ چل رہا ہے۔ آپ کس کس ڈکیت سے بچو گے یار؟ ہم کراچی والوں کی نصیب خراب ہے، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ ڈکیت ہیں سندھ کے، تو انہوں نے پبلک کو بھی مادر پدر آزادی دی ہے، عوام تو ہماری ظاہر ہے پھر کمائی کا بھائی، گھر پہ پیسے لے کے جانے، مہنگائی ہے مہنگائی، ہر بندہ یہ رو رہا تھا مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور سب کو ایک دوسرے سے ایک چیزیں خریدنی ہوتی ہیں۔ آپ بھوتنی والوں سستی چیزیں بیچ دیا کرو، تو 2,000 روپے 3,000 روپے جو لے کے جا رہے ہیں اس میں برکت ہو۔ 10,000 روپے میں پہلے پورے مہینے کا سامان آتا تھا، اب جو ہے نا 7 دن کا 1 ہفتے کا سامان نہیں آتا۔ ہم کہاں کہاں کس کس چیز پہ کس کس ڈکیت سے بچیں، کس کو اسلحہ دکھائیں، کس کو آنکھیں دکھائیں، کس کو گالیاں دیں، کس سے گالیاں کھائیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سارا نظام تتر بتر ہو گیا، صرف ایک الطاف حسین کی غیر حاضری کی وجہ سے، کہ الطاف نہیں ہے
पूरा कराची जो है मादर पिदर आजाद हो गया, बर्बाद हो गए माजिद, बर्बाद।